السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرضہ جاں کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں بختیار جو ہے وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نشوہ عاصم کے بیٹے کے ساتھ جاب کرتی ہے تو اس کو عاصم کے بیٹے سے زیادہ نہیں ملنا چاہیے، اور نشوہ کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ عاصم سے کہتی ہے کہ آپ کو ان معاملات میں آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی۔ قرضہ جاں کی اس قسم میں ہم نے دیکھا کہ جو عاصم کی فیملی ہے وہ بختیار کی فیملی کے ساتھ والے گھر میں آ کر سیٹل ہو جاتی ہے، اور ان کو اس وقت بہت زیادہ حیرت کا اظہار ہوتا ہے اظہار کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ باہر سے واپس آئے ہیں اور ویسے ان کے گھر پر ان سے ملنے آئے ہیں، لیکن جب بختیار آتا ہے تو اور جب سر برہان آتے ہیں ان کے گھر پر تو بختیار اس سے مل کر بہت حیرت زدہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں کیسے؟ تو عاصم اس کو بتاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس وقت وہ اور زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا برابر والا گھر ہے وہ تو برہان نے خریدا ہے، اور اس طرح سے وہ لوگ اپنے ہی گھر کو خرید کر واپس اس گھر میں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ اور اس طرح یہ چچا تایا کی جو فیملیز ہیں جن کا آپس میں عداوت چل رہی تھی، اب وہ دوبارہ سے ایک دوسرے کے پڑوسی بن گئے ہیں۔ اور نشوہ کا بھی تعارف اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ قدسیہ جب اس گھر میں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آتی ہیں، اور وہ ان کی کزنز ہیں، اور وہ پھر اپنا دور یاد کرتی ہے کہ جب ہم بسمہ، میں اور عاصم ہم سب اکٹھے کتنا اچھا وقت ہمارا گزرتا تھا، اور پھر وہ بسمہ سے پوچھتی ہے تمہیں عاصم کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو نشوہ کو بتاتی ہے کہ وہ ابھی تو باہر سے موو کر کے آئے ہیں اور ابھی یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں ہمارے پڑوس میں۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ چلو چل کر مل کر آتے ہیں، اور پھر جب وہ نشوہ کو لے کر ان کے گھر جاتی ہے تو برہان کی دادی اس کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتی ہے، اور پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بسمہ کی بیٹی ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اس طرح سے یہ سارے جو پرانے تعلقات ہیں وہ آہستہ آہستہ جاگنے شروع ہو گئے ہیں، اور نشوہ پر بھی یہ بات کھل گئی ہے کہ عاصم جو ہے وہ اس نے پرپوزل بھیجا تھا اس کی ماں کے لیے، لیکن اس کی ماں نے اس کی بجائے اس کے باپ سے شادی کر لی تھی، اور اب اس گھر میں شادی کا ماحول ہے، اور وہاں پر قدسیہ اور اس کی بیٹی آ گئی ہیں جو کہ بختیار کی بیوی کی بہن بھی ہے اور ان کی کزن بھی ہے، اور اس طرح سے اب اس گھر پہ جو ہنگامے شروع ہو چکے ہیں پہلے ہی ان کے بیٹے کی وجہ سے، اب ان میں مزید اضافہ ہونے والا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کے قانونی جو چارہ جوئیاں ہو رہی ہیں وہ بھی سب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آئیں گی چیزیں، اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے بختیار جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بچا پاتا ہے، کیونکہ اب جو کیس ری اوپن ہوگا تو اس کو برہان نے ہی اس کیس کو ری اوپن کیا ہے، اور اب تو اس لڑکی کا مرڈر بھی ہو چکا ہے اور اس کی گواہ بھی موجود ہیں، تو اب کس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو بچا پائے گا، اور جب ایک رشتہ داری کا معاملہ بھی ہو گیا ہے، اور اب اس کو یہ بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں عاصم کے سامنے کس طرح سے اپنے بیٹے کا تعارف کرواؤں گا، کیونکہ اس کا بیٹا تو اتنا اچھا لائق ہے اور بیرسٹر بن چکا ہے، اور میرا بیٹا جو ہے وہ اس پر یہ کیسز چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف نشوہ جو ہے وہ بہت ان کے آنے سے بہت خوش ہے، کیونکہ وہ عاصم کے بارے میں سن بھی چکی تھی، اور جب وہ ان سے ملی ہے تو وہ اور زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور وہ ماں سے بھی بار بار اس کو کریدتی رہتی ہے اور اسے پوچھتی رہتی ہے، اور اب میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں اور پرانی جو کہانیاں سب ہیں وہ آگے چل کر کس طرح سے بہترین شکل میں سامنے آتی ہیں۔ ڈرامہ جو ہے وہ اور اچھا اور دلچسپ کہانی بن گئی ہے اور سامنے آ رہا ہے، اور یقیناً آپ اس کو پسند کر رہے ہوں گے۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، دیکھتے رہیے قرضہ جاں۔